بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وضو کے متعلق دوبارہ پڑھیں گے کہ وضو میں کون کون سی چیزیں سنتیں ہیں اور وضو کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ وضو میں سب سے پہلے نیت، دل کا ارادہ کہ میں طہارت حاصل کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ نمبر 2، وضو کے لیے اہتمام کیا جائے کہ پاک صاف جگہ پر بیٹھا جائے۔ نمبر 3، وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ تو وضو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، یہ اس کو گھٹوں کہا جاتا ہے، یہاں تک مکمل ہاتھوں کو دھونا۔ پھر اس کے بعد کلی کرنا۔ کلی میں مسواک کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کے 70 سے زیادہ فائدے ہیں، اور سب سے کم فائدہ یہ ہے کہ اس کا منہ پاک ہو جاتا ہے، اور سب سے اعلیٰ فائدہ یہ ہے کہ اس کا موت ایمان کے اوپر آتی ہے۔ تو مسواک استعمال کرے بندہ۔ مسواک کے ساتھ ساتھ اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی کے ساتھ وہ اپنے دانتوں کو صاف کرے، پھر وہ ناک میں پانی ڈالے۔ پانی بے شک دائیں ہاتھ سے ڈال لے، لیکن جھاڑنا اس کو بائیں ہاتھ کے ساتھ ہے۔ پھر منہ کو دھوئے 3 مرتبہ، پورے منہ کو استعاب کر کے یہاں نیچے تک، کسی طرح کی کوئی جگہ بھی اس میں خالی نہیں رہنی چاہیے، اور ذرا برابر اگر آپ کی داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال اوپر سے نیچے کی طرف نہیں، بلکہ یہاں نیچے سے اوپر کی طرف اس طرح خلال کیا جائے۔ پھر اس کے بعد بازو دھونے ہیں 3 مرتبہ۔ پہلے دایاں بازو، یہ کونی اسے کہا جاتا ہے، یہ جگہ اس میں شامل ہوتی ہے، یہاں تک اس کو دھویا جائے۔ پھر بایاں بازو، پھر سر کا مسح کیا جائے۔ سر کا یاد رکھنا ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ تو مسح اچھے طریقے سے کیا جائے، یعنی 3 انگلیوں کو یوں رکھ کر وہ سر کے اوپر گھمایا جائے، پورے سر کے اوپر۔ یہ جو 2 انگلیاں باقی رہ گئی ہیں، ان 2 انگلیوں کو کانوں کے اندر یوں مس کرے، پورے کان میں، اور یہ جو الٹا ہاتھ انگوٹھا ہے یہ کانوں کے پیچھے سے یوں گھمائے، اور الٹے ہاتھ کو گردن کے اوپر مسح کریں۔ یاد رکھیں یہ گردن کا مسح ہے، گلے کا نہیں۔ بسا اوقات لوگ ایسے آگے کی طرف بھی گھماتے رہتے ہیں، یہ نہیں، گردن کا مسح کر کے انگلیوں کا خلال کر دے، یوں اس کو مسح بھی کہا جاتا ہے اور خلال بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر پہ وہ اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے، اور پاؤں دھوتے وقت بھی بسا اوقات جلد بازی دکھائی جاتی ہے، اس میں پاؤں کے دھوتے وقت بھی جو انگلیاں ہوتی ہیں، انگلیوں کے درمیان میں خلال ضروری ہوتا ہے۔ اگر انگلیوں میں خلال نہیں کیا جاتا تو انگلیاں کسی وجہ سے، وہ جوتے پہننے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کا خیال کر کے ٹخنوں کے ساتھ دھویا جائے تاکہ مکمل وضو ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔